لوگ کہتے ہیں سوتیلی ماں کبھی سگی نہیں بن سکتی۔ یہ کہانی ہے حلیمہ کی، جس نے یہ بات غلط ثابت کر دی، مگر قیمت ایسی چکائی کہ سن کر آنکھیں بھیگ جائیں۔ کمال صاحب کی پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی، 10 سالہ عمر اور 7 سالہ زینب۔ رشتہ داروں نے زور دیا تو کمال صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ حلیمہ غریب گھر کی 22 سالہ لڑکی تھی۔ جس دن وہ بیاہ کر آئی، محلے کی عورتوں نے کانا پھوسی شروع کر دی۔ اب دیکھنا ان یتیموں کا کیا حال کرتی ہے۔ سوتیلی آخر سوتیلی ہوتی ہے۔ بچوں کے دلوں میں بھی زہر بھر دیا گیا تھا۔ عمر نے پہلے ہی دن کہہ دیا، تم ہماری ماں نہیں ہو۔ حلیمہ نے پلکیں جھکا کر بس اتنا کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ماں نہ سہی مگر کھانا تو گرم کر کے دے سکتی ہوں۔ پھر سال گزرتے گئے۔ حلیمہ راتوں کو اٹھ کر زینب کو کمبل اوڑھاتی، عمر کے اسکول کے جوتے خود پالش کرتی، اپنے حصے کا دودھ بچوں کی پلیٹ میں ڈال دیتی اور خود پھینکی چائے پی لیتی۔ کسی نے کبھی شکریہ نہ کہا، سوتیلی جو تھی۔ اللہ نے حلیمہ کو اپنی اولاد نہ دی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا علاج ہو سکتا ہے، خرچ زیادہ ہے۔ حلیمہ نے چپ چاپ اپنے زیور بیچ دیے، مگر علاج کے لیے نہیں، عمر کے میڈیکل کالج کے داخلے کی فیس کے لیے۔ کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ کمال صاحب سے کہا، میکے سے ملے تھے پیسے، بچے کے کام آ گئے تو کیا برا ہے۔ وقت اڑتا گیا، عمر ڈاکٹر بن گیا، زینب کی اچھے گھر میں شادی ہو گئی، کمال صاحب بھی چل بسے۔ اب گھر میں صرف حلیمہ تھی اور خاموشی۔ عمر شہر کے بڑے ہسپتال میں تھا، بیوی بچوں کے ساتھ۔ مہینوں فون نہ آتا۔ زینب اپنے گھر میں مصروف تھی۔ حلیمہ اکیلی اس گھر میں دیے کی طرح جلتی رہی، جس گھر کی ہر اینٹ اس کی محنت کی گواہ تھی۔ پھر ایک دن حلیمہ گر گئی، فالج کا حملہ تھا۔ پڑوسیوں نے ہسپتال پہنچایا۔ اتفاق دیکھیے، وہی ہسپتال، وہی وارڈ جہاں ڈاکٹر عمر ڈیوٹی پر تھا۔ فائل ہاتھ میں لی تو نام پڑھ کر ٹھٹک گیا، حلیمہ بیگم۔ بستر پر وہی عورت تھی جس کے ہاتھ کے پراٹھے کھا کر وہ اسکول جاتا تھا، بوڑھی، کمزور، اکیلی۔ عمر کے پاؤں جیسے زمین نہ پکڑ لیے۔ اسی رات پرانی الماری سے ماں کی امانت والا صندوق نکالا گیا تو اس میں زیوروں کے خالی ڈبے ملے اور ایک پرانی رسید، میڈیکل کالج کی فیس، تاریخ وہی جس دن اس کا داخلہ ہوا تھا۔ ساتھ ایک پرچی پر لکھا تھا، میرا بیٹا بنے گا، بس اللہ اسے میری طرح اکیلا نہ کرے۔ عمر ہسپتال کے وارڈ میں اس بوڑھی عورت کے بستر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امی، پہلی بار 35 سال میں پہلی بار اس نے حلیمہ کو امی کہا۔ حلیمہ کی آدھی بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بولنے کی طاقت نہیں تھی، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہی ہو، میں نے کہا تھا نا، ماں نہ سہی مگر انتظار تو کر سکتی ہوں۔ حلیمہ اب عمر کے گھر میں رہتی ہے۔ اس کے پوتے اسے دادی کہتے ہیں، اور عمر ہر شام اس کے پاؤں دبا کر وہ قرض اتارنے کی کوشش کرتا ہے جو کبھی اترتا نہیں۔ سبق صرف اتنا ہے، رشتہ خون سے نہیں خدمت سے بنتا ہے۔ جو عورت آپ کے بچوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے وہ سوتیلی کیسے ہوئی؟ اور اولاد سے گزارش، ماں چاہے سگی ہو یا سوتیلی، اس کی قدر اس کے جیتے جی کرو، کیونکہ پچھتاوے کا آنسو دنیا کا سب سے بھاری آنسو ہوتا ہے۔